السلام علیکم. بولو طلعت حسین کے ساتھ اس پروگرام میں خرم دستگیر خان صاحب, چندانہ گلزار اور شوکت پراچا نون لیگ پی ٹی آئی اور صحافیوں کے زاویے سے ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو سازش کا معاملہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے. آج فارن آفس نے بھی بریفنگ کی تو ہم بات کا آغاز کریں گے شاندانہ سے پوچھ کے کہ ان کے خیال میں معاملات کس طرف جا رہے ہیں. جی پروگرام میں خوش آمدید. تو پہلے تو شاندانہ صاحب آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا, فارن آفس کی آج بریفنگ ہوگی, امفیٹیکلی انہوں نے وہی بات کہی جو ہم کہتے رہے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہے. تو ابھی کچھ تھوڑی سی تسلی آپ کی ہوئی کہ نہیں؟ دو چیزیں ہیں طلعت صاحب, اگر آپ اجازت دیں ایکسٹرا ٹائم چاہیے ہوگا. آپ کی کل پرسوں ایک ٹویٹ آئی تھی جی اور اس ٹویٹ میں یہ تھا کہ کہا جا رہا ہے کہ دین پرائم منسٹر عمران خان انہوں نے ایک رچ بلینئر ٹائپ پرسن کو اپروچ کیا. دیر یو گو, ملک ریاض صاحب کو بولا کہ آپ زرداری صاحب کو اپروچ کریں فار سم سارٹ آف رپروچمنٹ, سم سارٹ آف دوستی, سم سارٹ آف امن ایٹسٹرا. ایگزیکٹلی. اچھا, میں آئی وانٹ ٹو پٹ دس آن دا ریکارڈ, یو پرابلی ہیو یور سورسز, آئی ہیو مائن, کہ مجھے اپروچ کیا گیا ہے آن بہاف آف پیپلز پارٹی بائی سرٹن کوارٹرز, اور آن ریکارڈ یہ میں کہہ سکتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تبھی کامیاب ہوگی اگر آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی کام کرے. سو آپ اپنی تھوڑی سی ایگو سائڈ پہ کر دیں خان صاحب اور پیپلز پارٹی کے ساتھ کام کریں. تو پیپلز پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا کہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ یہ ووٹ نو کانفیڈنس کے کانٹیکٹ سے بات کریں یا ابھی کی بات کر رہی ہیں؟ بوتھ آف نو کانفیڈنس. اچھا. دیز پیپل ڈو ناٹ وانٹ پی ایم ایل این ان پاور, اسپیشلی ان پنجاب. وہ توڑنا چاہ رہے ہیں ان کو, اور یہ جو ساری ان کی بات ہو رہی تھی پی ایم ایل کیو کے ساتھ, یہ اسی طرف جا رہی تھی. تو اس کو ذرا آپ یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی نے اپروچ کیا آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ مل کے کام کریں پی ٹی آئی, تاکہ نون لیگ کو پنجاب میں باہر رکھا جائے, کم کیا جائے. اچھا, ایک تو یہ ہوگا. دوسرا آپ نے کہا کہ نو کانفیڈنس کا جس کو میرا ٹویٹ تھا اس پہ بھی پیپلز پارٹی نے اپروچ کیا تھا. ایبسولوٹلی. 9 اپریل کی میرے پاس ٹیکسٹ میسج ہے, میں آپ سے وہ شیئر نہیں کر سکتی. اور وہ وایا وہی تھے ملک ریاض صاحب؟ نہیں, کچھ اور لوگ تھے جی, بٹ ملک ریاض صاحب ہی کے لوگ تھے, ایسے کہہ لیں آپ. ملک ریاض صاحب کے تو سارے لوگ ان کے ہوئے نا, پھر سارے لوگ. اوکے. اچھا, تسلی پہ آ جائے, یہ تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں, دیکھیں میں نے کل بول میں بھی امیر صاحب کے شو پہ تھوڑی سی میری تلخی ہو گئی شرمیلا فاروقی صاحبہ ساتھ کے ساتھ. میں نے ان کو یہ ایک بات کہہ دی, اور یہ میں سب سے کہتی ہوں, دیر از ون وے ٹو پروو کہ عمران خان جھوٹا ہے. جوڈیشل کمیشن بنا لیں, بنانا چاہتے ہیں تو. نہیں بناتے ہیں تو جو انویسٹیگیشن سروسز نے کی ہے جس پہ یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ جی کوئی نہیں ہے سازش, مداخلت ہے بٹ سازش نہیں ہے, وہ انویسٹیگیشن کا ہمارے ساتھ ریکارڈ بے شک آپ پبلکلی مت شیئر کریں, ان کیمرہ میٹنگ رکھیں, پارٹی لیڈرز سب کو بلائیں کہ جی یہ آیا مراسلہ اس ڈیٹ کو, کیونکہ میں 7 مارچ نہیں کہہ رہی ہوں, یہ مراسلہ آیا, اس پہ یہ ایکٹرز انوالو تھے لوکلی, یہ ایکٹرز انٹرنیشنلی تھے, ہم نے ان لوگوں سے ریکارڈ نکالے. میں اپنے آپ کو مثال دیتی تھی, جو مجھے اس ایمبیسی نے بلایا, میں اندر گئی, ان سے غلطی تھوڑی سی ہوئی کہ میرے ڈرائیور کو اندر نہیں جانے دیا. جب میٹنگ ختم ہوئی میں باہر گئی تو مجھ سے اس ایمبیسڈر نے پوچھا کہ آپ کی گاڑی کدھر ہے؟ سر جی وہ تو باہر کھڑی ہے. کہتے ہیں اس کو تو اندر آنا تھا. میں نے کہا نہیں جی, اندر کیوں آتے, کیا دینا آپ نے مجھے؟ میں نے مذاق میں بولا نہیں امریکن نہیں, ایک اور ہے. لیکن سازش تو امریکیوں نے کی تھی نا, آپ گئی کسی اور ایمبیسی؟ لیٹس جسٹ پٹ اٹ دس وے کہ ان کی بہن ہے, سسٹر ایجنسی ہے, ان کی سسٹر ایمبیسی ہے. یو کے ہوا نا پھر؟ نہیں ضروری نہیں ہے. اچھا, ان کے 3-4 میں باہر گئی جو بھی ہے, میں باہر گئی تو میرا ڈرائیور مجھے کہتا ہے کہ میم ابھی ایک بندہ آیا تھا, وہ پرزیومنگ کہ ایجنسی کا کوئی بندہ تھا, وہ پوچھتا کہ میم اندر کیوں گئی ہیں؟ ان کا تو ویزا اپلیکیشن نہیں تھا, وہ کس لیے گئی ہیں, ان کا کیا کام ہے, ویلڈ سوال تھے. اور میں 2 دن بعد فلائی کری تھی انڈونیشیا آئی پی یو کے لیے. سو میں نے بھی کہا کہ جی میں تو آئی پی یو کی ڈسکشن کے لیے گئی تھی, بٹ آئی پی یو پہ بات نہیں ہوئی, باقی ہر چیز پہ ہوئی. بلاول کے کیا خیال ہے, فضل الرحمان کے بارے میں کیا خیال ہے, مریم نواز کے بارے میں. ایسے جی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا خیال ہے. میرے والد کے کانٹیکس میں ان سے میں نے بات کی, اوبیسلی انگریز تھے. میں کب تھوڑا سا ہسٹری دیکھ لیں کہ ہم کیسے پی ٹی آئی کے ساتھ آئے, ہماری کتنی لڑائیاں ہوئی خان صاحب کے ساتھ. ہم ڈس ایگری ہمیشہ کرتے ہیں, ہم غداری نہیں کرتے, تھوڑا سا فرق ہے, اور وہی ریئل ڈیموکریسی ہوتی ہے. سو میں اس لیے سیٹسفائی نہیں ہوں کہ جب تک مجھے کوئی ایویڈنس دکھا دے, مجھے ایک ادنا سے پی ٹی آئی کے ورکر کو کسی نے شٹ اپ کال دینی ہے, مجھے وہ ایویڈنس چاہیے. ایویڈنس کیونکہ میں تو ابھی بھی ایم این یو نا, میری ریزگنیشن تو ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی دکھا دے اپنی انویسٹیگیشن, جو ممبران ہیں ان کا حتمی جو بیان ہے وہ آپ کو مطمئن نہیں کر سکا. یعنی آپ چاہتی ہیں کہ میں خود گزری ہوں اس پروسیس سے, مجھے سب نے اپروچ کیا, مجھے آفرز بھی ہوئی ہیں, سو آئی نو کہ بیرونی ہاتھ تھا. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ ہمیں دکھا دیں کہ آپ نے اس سازش کو کیسے ختم کیا, میں اس پہ بھی خوش ہوں. اوکے, ذرا خرم صاحب کے پاس چلتے ہیں. خرم صاحب آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی ابھی آپ نے چندانہ کی بات سنی, اور ماشاءاللہ آپ کے پاس اتنے پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ کون لوگ ہیں, کہاں پہ ہیں؟
جی یہ مسلم لیگ نون کا جو پی ڈی ایم کا جلسہ تھا یہ وہ ہے؟ اس کی یہ ایک تصویر ہے. تصویر ہے، میں نے کہا وہی میں دیکھ رہا تھا. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ ہیں تو لوگ لائیو لیکن اس وقت ہل نہیں رہے ہیں کیونکہ دم بخود ہو کے مجھے سننے والے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ویسے. نہیں، ہمیں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا ہے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے. ٹھیک. تصویریں ڈالنے سے، امیجز کو لائیو مینیپولیٹ کرنے سے، ان میں عوام کی جو ہلا شیری کی آڈیوز ڈالنے سے آپ مقبول نہیں ہو جاتے. اچھا، آپ نے بیک گراؤنڈ میں رکھا ہوا، آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہو سکتا، فوٹو شاپ بھی ہو سکتی ہے. گو ہیڈ. چندانہ سیز ریکارڈ ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے 2 میٹنگز کی، ایک ایکس پرائم منسٹر عمران خان کے نیچے اور ابھی شہباز شریف صاحب کے نیچے. دونوں کے اندر انہوں نے 3 مرتبہ بتایا ہے کہ سازش نہیں ہے، بٹ شی از سیئنگ مداخلت ہے. شی از سیئنگ کہ آپ ایویڈنس لے کے آئیں. یور ٹیک. جی، جھوٹ ایک ایسا افریت ہے جو ہمیشہ بھوکا رہے گا. آپ اسے جتنا مرضی کھلا دیں، اس کو سچ دکھائیں، اس کو سمجھائیں، لیکن جھوٹ ان آف اٹ سیلف irrational ہوتا ہے، کیونکہ اس میں کسی اور شخص کا یا کسی جماعت کا ایک اپنا سیاسی مقصد ہے. تو لہٰذا تحریک انصاف جو ہے وہ شواہد اور ثبوتوں سے تو بہت دیر سے آزاد ہے نا. 2013 میں انہوں نے اتنا بڑا دھرنا کے الیکشن کے بعد دھرنا کیا، کہتے رہے، لیکن جب 2014 میں آپ کے ناظرین کو یاد کرانا چاہیے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھا، انہوں نے اس کی پوری انویسٹیگیشن کی اور کہا کہ 2013 کے انتخابات جو ہے وہ لارجلی فری اور فیئر تھا اور اس میں کسی بھی سسٹمیٹک ریگنگ کی ایویڈنس نہیں ملی. کیا عمران خان صاحب نے اس کو ایکسپٹ کیا؟ نہیں کیا. وہ ابھی تک کہتے ہیں کہ جی مجھ سے مینڈیٹ چھینا گیا اور یہ ہوا. تو لہٰذا اس معاملے میں بھی چونکہ ان کا ایک سیاسی مقصد ہے، انہوں نے اپنی جو بھیانک کارکردگی تھی، غریب دشمن کارکردگی تھی، ترقی دشمن کارکردگی تھی، خارجہ پالیسی کی تباہی کی کارکردگی تھی، اس کے اوپر ایک پاکستان کا جھنڈا پہن کر کہنا شروع کر دیا جی کہ کوئی سازش ہوئی. لیکن گزارش یہ ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ریزونیٹ کر رہا ہے ان کے ورکر کے ساتھ. ان کا بیانیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بحث کا حصہ بنا ہوا ہے. ان کا بیانیہ جو ہے، جن کو ہم کہتے ہیں چیٹرنگ کلاسز، پاکستان کی پاورفل چیٹرنگ کلاسز، وہاں پہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو جب یہ کہتے ہیں جی کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، تو پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی پریس ریلیز سے آگے کیا کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی اہتمام، کوئی ہے طریقہ کار کہ آپ سمجھیں کہ یہ کریں تو یہ ہو جائے؟ نہیں، پی ٹی آئی کے جھوٹ کے افریت کو جتنا مرضی سچ کھلا دیں، اس کی بھوک نہیں بھرے گی. اس کی بھوک کہیں اور سے آ رہی ہے. تو لہٰذا جو ہو چکا ہے اس سے زیادہ اس سے کرنا ممکن نہیں کہ 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹیز نے کہا، اور خاص طور پہ جو ابھی چند دن پہلے ہوئی ہے، اس کا جو آخری جملہ ہے طلعت صاحب، اگر آپ دکھا بھی سکیں اپنے ناظرین کو، انہوں نے کہا کہ ہم نے 3 چیزیں دیکھی ہیں. ہم نے اس امبیسڈر کا جو مراسلہ تھا وہ دیکھا گیا، اس کے اوپر جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو پوری انویسٹیگیشن کی وہ دیکھی گئی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی سازش نہیں تھی. اب ہم کتنی دفعہ کہیں، ہم روز کہیں کوئی سازش نہیں تھی، لیکن یہ نہیں مانیں گے کیونکہ سازش تو تھی نہیں. The National Security Committee was again informed by the premier security agencies that they have found no evidence of any conspiracy. Therefore, the National Security Committee, after reviewing the contents of the communication, the assessments received and the conclusions presented by the security agencies, concludes that there has been no foreign conspiracy. Shandana would want to respond, لیکن مجھے نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ 3 پلر کھڑے کیے ہیں اس دن کیبنٹ کمیٹی اور نیشنل سیکیورٹی نے. انہوں نے کہا جی ہم نے خط دیکھا ہے. ایکچولی جو پہلی دفعہ امبیسڈر صاحب منظر عام پر آئے اور انہوں نے اپنی پوری بریفنگ دی، کمیٹی نے اس کو دیکھا، اس کے بعد جو اسیسمنٹ فارن آفس کی تھی اس کو دیکھا، پھر جو تمام پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کو دیکھا، اور نتیجہ یہ اخذ کیا کہ کوئی سازش نہیں. ہولڈ آن ٹو اے پوائنٹ، ہولڈ آن ٹو اس کے بعد ابھی پتہ نہیں 30 مانتے تھے نہ مانیں گے. 30 seconds sir. میں خرم صاحب کی اسٹوڈنٹ ہوں، اینڈ اسٹوڈنٹ از آلویز مور اسموتھ اینڈ مور سلک دین دا ٹیچر سر، ود آل ڈیو ریسپیکٹ. انفارچونیٹلی سر، جھوٹ بہت سلک ہوتا ہے، اور جو ابھی خرم صاحب نے بیانیہ دیا وہ پرفیکٹ مریم اورنگزیب کا ٹپکل جو ان کا سٹائل ہوتا ہے، جو معذرت کے ساتھ کل کچھ جرنلسٹ کو بھی دے رہی تھی، پھر اسکرین شاٹ کاٹ دی گئی. This
اعلامیہ that you have in front of you, اس میں کیا لکھا ہے؟ We reaffirm the contents of the previous National Security Committee meeting, جس میں کیا تھا کہ there is blatant interference، مداخلت ہوئی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں، اس کو ری افرم کیا گیا ہے. اور جو آپ نے بھی پیراگراف پڑھا وہ کلینچ کرتا ہے کہ ہم نے سارا ایویڈنس دیکھا. ہم کون ہیں؟ کس ایجنسی نے کیا ہے؟ اگر ہے کسی ایجنسی نے کیا تو دکھا دینا، وہ تو دکھا دینا. دیکھیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جھوٹے کا منہ کالا ہوتا ہے، رائٹ؟ اگر ہم جھوٹے ہیں، یہ ساری انویسٹیگیشن ہماری منہ پہ مارے. نہیں دکھائیں نا، ہم انویسٹیگیشن دکھائیں. ایک سیکنڈ سر، ہماری کنکلوژنز ان سے ڈفرنٹ ہوگی، یہ ہمیں دکھائیں. تو انویسٹیگیشن چھپا کیوں رہے ہیں؟ آپ اپنے کنکلوژن پہ، ان کے کنکلوژن پہ نہیں، یہ ہمیں دکھائیں. جو سچا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے. وہ دکھائے گا کہ جی یہ 10 انویسٹیگیشن تھی، یہ 5 انویسٹیگیشن تھی، یہ لوگ انویسٹیگیشن میں تھے، اور یہ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کو آپ کی تمانیت کے معیار پر پورا اترنا. نہیں، عوام مانگ رہی ہے آپ سے، اور عوام پہ نہیں اترتے تو پھر تو مارشل لا آ گیا. پیراچا ہیز اے پوائنٹ ٹو میک، کیونکہ فارن آفس میں بڑی اہم بریفنگ تھی اور پہلی مرتبہ تابڑ توڑ اس میں حملے ہوئے سوالوں کی ضرورت میں. آپ نے بھی سوال کی. ان فیکٹ یہ بریفنگ کوئی 1.5 مہینے 2 مہینے کے جب سے یہ کرائسس آیا ویکلی بریفنگ نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک. اور اس کے بعد آج جا کے جب یہ سارا کنکلوژن آ گئے تو آج بریفنگ ہوئی. اور اٹ واز نیچرل، کیونکہ 15-20 سوال صرف اسی پہ ہوئے. اور ہم بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ بھائی چونکہ جیسے میڈم کہہ رہی ہیں کہ پورے ملک میں، آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں یہی چل رہا ہے، تو ہم بھی ان سے کلیئرٹی لے رہے تھے اور وہ بھی فرم تھے. اور انہوں نے یہ دونوں باتیں کی. جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا پہلے والا اجلاس تھا اس میں وائلیشن والی بات بھی انہوں نے کی، اور دوسری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس تھا جس میں باقاعدہ سازش کی کو نلیفائی کیا گیا ہے. فارن آفس تو یہ کہہ رہا ہے، اور آج انہوں نے ری افرم کیا کہ ہمارے لیے پرابلمز بن رہے ہیں کہ جو ہماری کمیونیکیشن ہوتی ہے وچ از آلویز ویری سیکریٹ، وچ از آلویز ویری کانفیڈینشیل، وچ از آلویز کریڈیبل. ان کا خیال ہے کہ جس طرح سے ایک کمیونیکیشن کو لہرا کے ایک کہانی بنائی گئی ہے، اس سے ہمارا جو ڈپلومیٹک انٹرسٹ ہے. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ نے بھی بیان کیا، یا آپ نے یہ اس کو سیاق و سباق سے بیان کیا کہ لہرا کے کہا، یہ تو نہیں کہا انہوں نے. نہیں، جیسے انہوں نے کہا نا کہ جیسے پیپر دکھائے گئے نا، یہ تو وہ لہرا کے دکھائے گا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن آفس اب یہ کہہ رہا ہے کہ جس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا گیا This is detrimental to our diplomatic services. یہ بالکل انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے جو سفارتکاری کا عمل ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ ڈاکٹر اسد مجید خان جو ہیں کوئی انکوائری نہیں ہو رہی ان کے خلاف، وہ باقاعدہ پروسیڈ کریں گے برسل جیسے ان کی پوسٹنگ ہوئی ہے. اور ایک چیز جو اور سامنے آئی تھی کہ جی کمیونیکیشن کو چھپایا گیا، فارن منسٹر کو نہیں بتایا گیا. تو کسی محب وطن پاکستانی نے جو آفیسر تھے فارن منسٹر کو بتایا، انہوں نے اس کو بھی نلیفائی کیا. انہوں کہتے ہیں ایز دا کمیونیکیشن واز ریسیوڈ، تو ہم نے اس کو باقاعدہ جو ایک پروسیجر ہوتا ہے ہم نے ان سرکلز تک پہنچایا انسٹنٹلی، کوئی ڈیلے نہیں تھا فارن آفس کی طرف سے. فارن آفس یہ کہہ رہا ہے کہ سنس اٹ از اسٹیبلشڈ کہ کوئی کانسپیریسی نہیں ہے، کوئی سازش نہیں ہے، تو اب اس سے آگے بڑھنا چاہیے. آپ بطور صحافی و تجزیہ نگار کوئکلی آپ مطمئن ہیں یہ تمام پروسیڈنگ سے جو ابھی تک ہوئی کہ جو بیان کیا جا رہا ہے وہ وہی ہے؟ یعنی فارن آفس کی طرف سے جو آج کہا گیا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی طرف سے کہا گیا، جو معلومات آپ کے سامنے ہیں، ان کے بیانیے کے پیش نظر بھی آپ مطمئن ہیں؟ ابھی جو بات ہوئی نا کہ کس انٹیلیجنس ایجنسی کی، تو ابھی تو ہماری نا سینٹرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس جو بنا ہے اس میں ساری ایجنسیز کی ان پٹ اکٹھی آتی ہے، پروسیس ہوتی ہے. لیکن اس کو میرے خیال میں کنوین کرنے والا ڈی جی آئی ایس آئی ہے. جی ہاں وہ انٹیریئر میں باقاعدہ ایک آفس بھی بنا ہوا ہے اور وہاں بیٹھتے بھی ہیں. یہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ان پٹ یہاں پہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے. یس آئی پرسیوم کہ سب کی ان پٹ آئی ہوگی، سب کی. اور کانسپیریسی اور انٹرفیرنس میں ڈپلومیسی میں 2 مختلف چیزیں ہیں. میں پالیٹکس کی بات نہیں کر رہا. مثلا انٹرفیرنس، ہم نے رات کو بیان جاری کیا کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ظلم ہو رہا ہے. از انڈیا فیلز کہ دس از انٹرفیرنس. انہوں نے کہا کہ انٹرفیرنس ہمارے معاملہ، ہم اس کو سازش نہیں کہتے. یا بھارت جب کبھی بات کرتا تھا ہمارے ہاں تو ہم بھی کہتے تھے کہ انٹرفیرنس. لیکن یہ باریک نقطے ہیں. ایک چیز میں اور بھی، میں نے فارن آفس کے اسپوکس مین صاحب سے پھر سوال بھی کیا. میں نے کہا آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش نہیں ہے،
تو پھر آپ کیا فارمر پرائم منسٹر صاحب کو فارمر منسٹر صاحب کو بلا کر بریفنگ دیں گے, ان کو سمجھائیں گے کہ یہ سازش نہیں ہے, کیونکہ اسی سے تو جیسے میڈم کہہ رہی ہیں ڈویژن اسی بات پہ. تو یہ باقی نام میں چھوڑ دیتا ہوں, ویسے بتا دیتا ہوں, آپ نے پتہ بھی ہے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا, چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ, چیف آف نیول اسٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی, چیف آف اے اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر, فارمر پاکستان امبیسڈر ٹو یو ایس اسد مجید کا ذکر ہو رہا ہے, اور باقی ملٹری آفیسرز بھی, آئی ایس آئی کے بھی لوگ تھے, ایم آئی کے بھی. ان کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کو مطمئن نہیں کرتا, فارن آفس کا بیان آپ کو مطمئن نہیں کرتا, پولیٹیشینز کو چھوڑ دے, ظاہر ہے آپ کے اوپوننٹس آپ ان کی بات نہیں مانیں گے, تجزیہ کاروں کا تجزیہ آپ کو بھاتا نہیں ہے. تو میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ کچھ اپنے معیار میں لچک پیدا کر سکتی ہیں کہ سارا مواد ایک طرف جا رہا ہے تو ہم بھی کوئی لچک پیدا کریں کہ مان لیں ہو سکتا ہے آپ نے غلط تشریح کی ہو. سر شوکت صاحب نے ایک بات کی کہ سفارت کاری کو نقصان ہو رہا ہے. مائی پرابلم از ناٹ سفارت کاری, مائی پرابلم از پاکستان. جو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اس کی کون تلافی کرے گا؟ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ ملک, یہ انڈیپینڈنٹ غیور ملک $300 ملین سے کم میں بکا ہے, اس کی تلافی کون کرے گا؟ نو سر, آپ خود ہی کہتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ میں کمپلیٹ آئی ٹیل یو, آپ دونوں سے جرنلسٹ ہیں, پریمیئر سپریمو جرنلسٹ آف پاکستان. میں تو جرنلسٹ دور سے بھی نہیں, میں تو ایم اے جرنلزم کیا تھا, پھر اس کے بعد قریب بھی نہیں آئی میڈیا کے. ناؤ ان مائی انفارچونیٹ چیپٹر, ہاؤ کین یو, if you were from the New York Times, would you be satisfied? آپ پی ٹی آئی کو تو چھوڑیں, ہم تو انٹرسٹ پارٹی ہیں. آپ ایز جرنلسٹ کیسے سیٹسفائی ہو گئے کہ کسی نے آپ کو کاغذ دیا, اس پر ٹھپا لگایا, نہ آپ کو انویسٹیگیشن دکھائی, نہ آپ کو پروسیس دکھایا, نہ آپ کو کوئی پروف دیا, بس کہہ دیا جی ہم ہیں اور ہم نے آپ کو کہہ دیا. اچھا سوال کیا. دوسری بات میں نوٹ کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں. اسد مجید زندہ رہ جائے تو بہت بڑی بات ہے اس ملک میں. ناظم جوکھیو کے ساتھ جو ہوا, ناظم جوکھیو, سن لے سر, دس از واٹ یور پیپلز پارٹی از آل اباؤٹ. اٹ از اے غنڈہ گردی پارٹی, معذرت کے ساتھ. اینڈ اف یو ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ, یو آر کلیئرلی ناٹ لیونگ ان پاکستان. سر یو ہیو سین دس پارٹی, آئی ہیو سین اٹ ٹو کلوز. میرا بھائی تھا 6 مہینے اس پارٹی میں, اور جو میں نے اس پارٹی کا دیکھا ہے ان کی ریپیوٹیشن ان کے عمل سے کئی بہتر ہے. تو پیپلز پارٹی میں آپ کو پی ڈی ایم نہیں You understand what you're saying? I understand very well what I'm saying. کہ the second اسد مجید falls out of line, شکر ہے کہ اس آدمی نے یہ کہا, اور یہ میں آپ کو ذرائع اور کنفرم ذرائع بتا رہی ہوں, آپ کے بھی ہوتے ہیں میرے بھی ہوتے ہیں, کہ I was forced to change my statement and I refused. He never said that. Oh sir, please چھوڑے نا. اچھا, آپ کو اپنے ذرائع پہ اتنا اعتماد ہے, آپ کو اپنے پہ ہے تو بس leave it there نا, let's agree to disagree. لیکن ابھی آپ نے کہا آپ صحافت میں نہیں ہے نا. سر جی میں کہیں اور ہوں, میں اس وقت اسٹریٹ پہ ہوں. میں یاد رکھیں, آواز خلق خدا کی, نکار خدا سے آواز. سر جی یہی تو میں, سر جی چھوڑیں, ٹیکس پیئر. یس یس, آئی ایم ون آف دا بگیسٹ ٹیکس پیئرز آف دس کنٹری. نو آئی ڈونٹ سر. 1.5 لاکھ کی میری تنخواہ, آپ کی کتنی ہے؟ Exactly. So let's leave it there. اچھا, اب جتنی تنخواہ ہوگی اتنا ٹیکس دیں گے نا. جولین اسانج اور ایڈورڈ سنوڈن 1.5 لاکھ کے اوپر آپ کتنا ٹیکس دیتی ہیں؟ جتنا وہ کاٹتے ہیں. سر مجھے کون پوچھتا ہے؟ You can't be the biggest taxpayer in Pakistan, na? Sir, I'm one of the lowest earning in Pakistan. So you can't be the biggest taxpayer. There you go. Chale, you're right, I'm wrong. Sir, Julian Assange, Edward Snowden, these are not fairy tales. This is reality. People are trying to arrest them for a reason. یہ کس conspiracy theory میں سر کس conspiracy میں نہیں پھنسی, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں یہ, let's put it this way, black and white میں, ہم اگر جھوٹے ہیں, ٹھیک ہے, ہم جھوٹے ہیں مان لیتے ہیں, what's stopping you from sharing the investigation from us? آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ میننگ دی اتھارٹیز, آپ جو بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ کنسپیریسی نہیں ہے. وی فاؤنڈ, سو آرمی چیف ڈر رہا ہے, نیول چیف ڈر رہا ہے, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی, چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف ڈر رہا ہے, جنرل ندیم. سر مجھے نہیں پتا, آپ کو پتا ہوگا. میں کہہ رہی ہوں کہ جو ہمیں جھوٹا کہتا ہے وہ اپنا سچ پروف کرے. ختم. ذرا خرم صاحب سے صرف ایک چیز جو میڈم کہہ رہی تھی نا کہ میں نے کہا ہے سفارتکاری, میں تو فارن آفس کی جو بریفنگ ہوئی, فارن آفس کہہ رہا ہے, آپ کا ایک انسٹیٹیوشن ہے, وہ کہہ رہے ہیں فارن آفس کو بھی یقین نہ کریں. نہیں, جو سفارتکاری کو نقصان ہو رہا ہے, میں صرف اتنا کلیئر کر کے میں یہ نہیں کہہ رہا فارن آفس کا آپ نے بریفنگ, آپ کو بیانیہ بتا رہے ہیں. فارن نہیں بیانیہ نہیں ہے, بریفنگ از سم تھنگ ویری ٹیکنیکل. آئی ہیو ٹو گو بائی ورڈ, جو وہ کہیں گے. آپ نے وہ رپورٹ کیا. خرم صاحب اس ڈیبیٹ کو آگے لے کے چلیں. جی, پی ٹی آئی ایک ٹویٹر سپیس میں پھنس گئی ہے جہاں ان کے اپنے روبوٹ جو رکن ہیں وہ وہاں کہتے ہیں جی عمران خان صاحب کو اتنے لاکھوں لوگوں نے سنا, جبکہ طلعت صاحب ہم سب ہیں کریانہ سپیس میں.
ہم کریانے کی دکان کے باہر کھڑے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے دودھ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنے والدین کے لیے دوائی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم اپنے خاندان کے لیے آٹا کوئی گھی خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کی میں ہمیں پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنی نالائکی کی وجہ سے ہمارے گلے کاٹ دی ہیں. یہ ایک اپنی ریالٹی میں ہے, اور ان کا جو جھوٹ ہے جس کو یہ خود ہی کہتے ہیں اور پھر خود ہی اس کی تصدیق کرتے ہیں, ان کے دوست ہی اس کی توثیق کرتے ہیں. آپ جیسے جید صحافی پراچا صاحب یہاں موجود ہیں, پوری انویسٹیگیشن کر کے ان کے سامنے رکھ بھی دیں, یہ نہیں مانیں گے. ان کا ریکارڈ ہم نہیں مانتے, دیکھی جائے گی. سنیے, ان کا ریکارڈ ہے عمران خان صاحب کا 35 پنکچر کا. کتنے وثوق سے کتنے مہینے یہ کہتے رہے, یہ ہوا وہ ہوا ایسے ہوا, یہ الیکشن ہو, وہاں پتہ نہیں کوئی بیسمنٹ کے اندر کوئی ووٹ بنانے کی فیکٹری تھی, کوئی اردو بازار میں تھا. سب جھوٹ تھا. لیکن جب تک ان کے پروپیگنڈا کا جو افریت ہے اس کے پیٹ میں یہ ڈالنا تھا, وہ یہ کہتے رہے. جب ان کو ضرورت ختم ہو گئی, کہا جی سوری یہ تو سیاسی بیان تھا. تو یہ جو جھوٹ کا ان کا وتیرہ ہے, اور یہ صرف 35 پنکچر کا نہیں ہے, 1000 دفعہ کہتے رہے قوم کو, نوید سناتے رہے کہ جناب دیکھیں بڑی گیس نکل رہی ہے, بعد میں پتا چلا وہ کیکڑا تو لیک ہو گیا سارا. اور یہ جو مختلف طریقوں سے ایک چند دن گزارنے کے لیے یہ پاکستان کے اداروں کو جس طرح ڈیمیج کرتے ہیں, نقصان کرتے ہیں. یعنی ابھی آپ دیکھ لیں کہ گورنر پنجاب جو حرکت کر رہے ہیں وہ اتنی کبھی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بڑی بڑی اپوزیشنز ہوئی ہیں, سخت ترین ایک دوسرے سے مخاصمت ہوئی ہے, ایسی حرکت نہیں ہوئی. لیکن چونکہ پی ٹی آئی کا جو آلٹرنیٹو ان کا ایک بیانیہ ہے کہ جناب ہم تو سب غلط ہے. تو یہاں نیشنل سیکیورٹی انوالو ہے, یہاں پاکستان کی ڈپلومیسی انوالو ہے, اور یہ پاکستان کی ڈپلومیسی کو, اس کی کریڈیبلٹی کو, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو اپنے سیاسی الاؤ کا ایندھن بنا رہے ہیں, جو کہ انتہائی مذموم ہے. صحافیوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ کیا چیز مطمئن کرے گی. بنیادی طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر مجھے اس کی فردر انویسٹیگیشن کرنی ہوتی تو میں واقعتاً چاہتا کہ منٹس آف دا میٹنگ دیکھوں, میں واقعتاً چاہتا کہ وہ مراسلہ خود دیکھوں, اور میں واقعتاً چاہتا کہ مجھے ڈیپ بیک گراؤنڈ کے اوپر بریفنگ دی جاتی جس کے اندر میں وہ تمام سوال پوچھتا جو وداؤٹ ایٹریبیوشن میں اس کو استعمال کر سکتا. اگر اس کے بعد میری رپورٹ سامنے آتی تو میں بطور صحافی اس سے مطمئن ہوتا. میں بین الاقوامی معیار کی بات کر رہا ہوں کیونکہ نیو یارک ٹائمز کے میں نے بہت عرصہ کام کیا بھی ہوا ہے, لیکن پھر بھی مجھے یہ پتا ہوتا کہ جب میں رپورٹ فائل کروں گا تو بہت سارے ایسے حلقے ہوں گے جس پہ یقین نہیں کریں گے. تو بنیادی معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کو ریاست کے مختلف اداروں سے آئی ہوئی معلومات پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خود ہی انویسٹیگیشن کرنی ہے, خود ہی اپنے کنکلوژنز کو انڈورس کروانا ہے, اور خود ہی ہم نے نتائج اخذ کرنے. میں نے یہ بالکل نہیں کہا. تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی پہلی میٹنگ پہ چلے جاتے ہیں جس میں آپ کے پرائم منسٹر موجود تھے, یہ تمام لوگ موجود تھے, تو وہاں پر یہ تمام چیزیں کیا نہیں شیئر کی گئی تھیں آپ سے؟ سر, جو نیشنل سیکیورٹی نیشنل اسمبلی کی کمیٹی ہے, میں اس میٹنگ میں بیٹھی تھی جس کو موعید یوسف اور اسد عمر نے ایڈریس کیا. اپوزیشن نے بوائیکاٹ کیا, پہلے ڈیمانڈ کیا کہ ہمیں بتائیں. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی بات کروں جو پرائم منسٹر صاحب نے ہیڈ کی, اس کا پہلا مراسلہ آیا. ہاں, تو میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ میرے سامنے آیا, تو میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے سامنے آیا. موعید یوسف نے رکھا, ہمارے سامنے اسد عمر نے رکھا, ہم نے ڈسکس کیا. ہمیں اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ہیں جو آئی وش میں ٹی وی پہ بتا سکتی. اس میں 8 دفعہ عمران خان کا, تو بتاتی ہوں نا, جو بتا سکتی ہوں بتا رہی ہوں. 8 دفعہ عمران خان کا اور عدم اعتماد کا نام ہے. جو پرائم منسٹر ان کو چاہیے اس کا بھی اس میں نام ہے. جس طریقے جو مراسلہ جس کو ایڈریس ہے اس کا بھی اس میں نام ہے. فزیکلی ہمیں انہوں نے نہیں دکھایا. ایمبیسڈر صاحب نے جو تحریر کی, ایبسولوٹلی ہز اون انڈرسٹینڈنگ آف دی میٹنگ ہے نا, یہ ہے. سر دیکھیں فرشتے تو وہاں تھے نہیں, ایک ملٹری اٹیشے تھا, ایک ایمبیسڈر تھا, ایک ڈیپیوٹی ایمبیسڈر, تو وہی لکھیں گے بھیجیں گے. میں تو جو ٹرسٹ کروں گی نا فورن آفس کو. لیکن ایک چھوٹی بات سر یاد رکھیں, وی آر گوئنگ اراؤنڈ ان سرکلز. میں ایک ویسا بندہ ہوں, خر دماغ پٹھان ہوں, اتنی اردو مجھے خرم صاحب جیسی آتی بھی نہیں ہے. سچ یا جھوٹ میں گرے ایریاز نہیں ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا. سچ اچھا ہو برا ہو وہ سچ ہوتا ہے, جھوٹ اچھا ہو برا ہو جھوٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پھر بعد میں دیکھیے اس کی ہم ریلیٹیوزم بعد میں اس کی دیکھیں گے. سچ یہ ہے کہ ایک فیصلہ ہوا کہ کنسپریسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سچ یہ بھی ہے کہ ایک مداخلت ہوئی ہے لیکن ہم اس کو سازش نہیں گنتے, یہ بھی سچ ہے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کیونکہ ہم آپ پہ شک کر رہے ہیں, ہم شک کی پارٹی ہیں, ہمارا قتل ہوا ہے, ہمارے بھائی کا قتل ہوا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ باڈی آف ایویڈنس ہمیں دکھا دیں. ایک ایف آئی اے میں بھی ہوتا ہے, ایف آئی آر میں بھی ہوتا ہے, ایف آئی اے کرتی ہے, پولیس کرتی ہے, کہ آپ نے یہ انویسٹیگیشن کی, آپ اس نتیجے پہ آئے. کیا مشکل ہے کہ وہ انویسٹیگیشن ہمیں نہیں دکھائی جا رہی؟ بس دیٹس سمپل کوسچن. آپ کے پورے ہاتھ میں تھی محترمہ. اور دوسرا ایک سیکنڈ سر بات تو پوری سن لینا. سر آپ ناراض کیوں ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ؟ ریلیکس سر. اچھا
दूसरी बात, सर जो है ना पुराने पाकिस्तान में फंसे हुए, उन्होंने सही कहा, बिल्कुल वो ट्विटर स्पेस में नहीं आ सकते, क्योंकि ये है ही वो जनरेशन हज़रत मूसा वाली, जो उन्होंने पानी तो क्रॉस कर लिया फेरो से भाग के, लेकिन दे डिडंट हैव द करेज। गुलामी की जंजीरें ऐसी हैं कि वो जेरूशलम कनान को नहीं क्लेम कर सकते, वो हमारा काम है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग एल्स, ये कामयाबी की बातें करें ना, लाइकी की माशाल्लाह, मैं वेरी अम्यूज्ड, बट सुन ले सर, अम्यूज्ड नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो आप मुख्तलिफ तारीखी हवाले देते हैं ना, तो मेरा ज़हन जो है वो उनको कनेक्ट करने में ज़रा मुश्किल मुझे होता है। I will explain it to you. So मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, लेकिन I'm just trying to मूसा अलैहिस्सलाम की कौम how is that relevant? I'll tell you, गुलामी से बच गई. Nobody tells you the story what happened once they crossed the water. I know the story, they but got to Israel, connected with Imran Khan's politics Ghulami. is really taking it a bit I'm not talking about Imran Khan. I'm talking about the Ghulaman Pakistan. What I'm telling you is the following, sir. Miftah Ismail का जी बहुत माशाल्लाह इनकी काबिल टीम आ रही है, सुन लेना, सुने सर, कल को बूमरैंग होगा आपके सर, सुने ना, हो जाए बूमरैंग, we're used to it, sir, and we that is what you do when you're in government. मुझे ऐसा ही शेरी मजारी में बस वैसे ही सुने, आप जब हुकूमत में हो ना, मैं इस्लामी बात नहीं कर रही सर, सुन ले, फिनटेक की बात कर रही हूँ। आपका फाइनेंस मिनिस्टर टू बी कह रहा है कि मुझे फिनटेक का पता ही नहीं है, अटलांटिक काउंसिल में बैठ के कहता है, सर एक सेकंड, सर रिलैक्स, गुस्से में क्यों हैं आप? सच क्यों नहीं सोच सकते आप? सर क्या हो गया आपको? आप तो अच्छे आदमी, पढ़े लिखे हैं। गुलामी के ये जो बंधे हुए लोग हैं सर, इस्माइल कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर है, मुझे फिनटेक नहीं समझ आती, तो आप क्यों गए फिर अमेरिका? भाई क्या बेचने गए थे आप? अब एक्चुअली हम गाड़ी को पता नहीं कहाँ से घुमा के लेके आए, बट कम बैक टू द वे फॉरवर्ड, मुझे बता दें क्या है। देखे ना, वे फॉरवर्ड नालायकों को घर भेजें। बेसिकली साजिश पाकिस्तान की कौम ने, फिर साजिश खत्म हो जाएगी, नालायक घर चले सर छोड़े ना, फिनटेक आपके फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता और आप हमें नालायक कहते हैं, शर्म की बात है। 5 अरब डॉलर आए हैं पाकिस्तान में, सॉरी सर, 1 साल में फिनटेक में, इनको पता नहीं इनके फाइनेंस मिनिस्टर को। अगर 40 मिनट का कंटेंट है तो 38 मिनट तो माशाल्लाह मैडम ले गई है, ठीक है। नहीं अपोजिशन में नहीं, आप 40 मिनट पूरे बोल ले, लड़की से डरे, शर्म करें। हुकूमत में थे तो 40 मिनट पूरे लेते थे, अभी 45 मिनट लेते थे, हुकूमत में थे तो 45 मिनट। पॉइंट ऑफ व्यू, गो अहेड, बताइए। बेसिकली उधर लंच था वाशिंगटन में, और फेयरवेल लंच था, वो कोई एज सच कोई मीटिंग नहीं थी, मैडम भी जानती हैं, आप भी ठीक है। वहाँ पर हमारे एम्बेसडर, एक डिप्लोमेट थे, हमारे डीए ऑफिस के लोग भी थे, उनकी भी रिपोर्ट आई वापस। डिफेंस अटैची को शायद वो मिनट्स रिलीज कर दें, ये हो सकता है, वो तो आए ना इसमें, वो कलेक्टिवली आता है। और जो पहली मैडम अपने सोर्सेज की बात कर रही है, नो आई पुट माय सोर्स, पहली जो एनएससी की मीटिंग हुई, जैसे ये बात आई काबीना की मीटिंग, तो शेरी मदारी ने कहा डॉक्टर साहिबा ने कि ओहो हमारे पास इलेक्शन इशू नहीं था, हमें मिल गया, ये मेरा इशू है, मेरा सोर्स है, आई चैलेंज मैडम कि अगर ये गलत हो मैं प्रोफेशन छोड़ दूंगा। ठीक सर जी, द पर्सन सिटिंग, नहीं मैं किसी के ब्याह पे बात नहीं कर रहा, अब आपने अपने सोर्सेज की बात की, मैं अपने सोर्स की बात कर रहा हूँ। शी वाज सेकेंडेड बाय शेख रशीद, असद उमर साहब ने, इन्होंने कहा मॉडरेट चलें, शौकत तरीन साहब ने कहा कि अगर आप ऐसे इशू इस चीज़ को बनाएंगे तो फिर हमारी इकानमी को फेस करना पड़ेगी म्यूज़िक, आप चेक कर लें मैडम, ठीक है। अब सूरत हाल इस इन्वेस्टिगेशन के हवाले से जितनी भी पाकिस्तान में बातें हो रही हैं और भी चलेंगी, जुडिशल कमीशन बन जाता है, टुमारो ओपन हेयरिंग कर लेते हैं, क्या जज साहिबान जाके तहकीकात करेंगे? तहकीकात तो इन्होंने करनी है जिन्होंने करके दिए हैं आपको, तहकीकात कोई नए सिरे, JIT वाली हमने बहुत बड़ा पाकिस्तान में वो तहकीकात का अमल था, उससे पहले जुडिशल कमीशन इलेक्शन पे बना था, तो सब ने तहकीकात। JIT की किसने थी? सबको पता है एग्जैक्टली ऑफिशियल, और लीड रोल किसका था? ब्रिगेडियर नोमान का था, जो भी हो, लेकिन अब भी तो अगर सुप्रीम कोर्ट हेयरिंग करती है, जुडिशल कमीशन बनता है, तो फिर तहकीकात तो वही लोग इन्होंने करें और जिन्होंने करके दे दिए। अब मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से 3.5 साल मैंने भुगता, $250 रुपये कुकिंग ऑयल मुझे 500 का आज मिल रहा है। जो जितना साजिश वाला है, या तो वो कमाते नहीं हैं, वो खुद काम नहीं करते, मैं नौजवानों की बात कर रहा हूँ, या बुजुर्ग हैं बेचारे, वो अपने बच्चों से पैसे लेते हैं, बच्चे उनको, वो खुद पे नहीं करते। जिन्होंने 4 साल भुगता, मैं रोज़ाना शॉपिंग करता हूँ जाकर, मेरे जैसे करोड़ों पाकिस्तानी हैं। ये MNA जो 20-25 जिनको साजिश की बात कर रहे हैं, मैं आई नो पर्सनली कपल ऑफ देम, वो इतने वेल्दी हैं, आपका पूरा ये ऑफिस खरीद सकते हैं। वो उन पे कहा जाए कि 15-20 करोड़ आपने रिश्वत ली और आपका ज़मीर बदला, मैं एज अ जर्नलिस्ट, एज अ पर्सन, मैं इस चीज़ को। खुर्रम साहब से बात है कि आपके पास आते हैं, वी हैव टू कंक्लूड दिस एज वेल। तो खुर्रम साहब, फिर
یہ تجویز بھی کی جا سکتی ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ ایک اسپیشل میٹنگ بلا لیں جنرل ہیڈ کوارٹر میں, اور عمران خان صاحب کو ایز ایکس پرائم منسٹر وہاں پہ بلوا لیں, ان کی پارٹی کے ممبران بھی بیٹھے ہوں, تمام لوگ وہاں پہ ہوں, وہاں پہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ہوں, ڈی جی ایم آئی بھی ہوں, وہ تمام کے تمام لوگ اپنی انویسٹیگیشن کی جو فائنڈنگز ہیں ان کے ساتھ شیئر کر دیں. تو اس قسم کی بھی کوئی تجویز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ طلعت صاحب اس تجویز کا کیا فائدہ ہے جب 7 مارچ سے لے کر 11 اپریل تک پاکستان کے تمام ادارے, تمام انویسٹیگیشنز عمران خان کے کنٹرول میں تھی. عمران خان کب ہٹے ہیں؟ وہ 10 اپریل کو صبح 2:30 بجے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا ہے تب ہٹے ہیں وہ. اس وقت تک تو تمام ایویڈنس جنرل باجوہ سب لوگ ان کے ہاتھ میں تھے نا, تو کیوں نہیں انویسٹیگیشن کی؟ اب کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ جھوٹ پر کھڑے ہیں اور لغو بات پر کھڑے ہیں, صرف اپنے سیاسی الاؤ کا ایندھن چاہ رہے ہیں. تو لہذا جتنی مرضی آپ انویسٹیگیشن کر لیں, پراچا صاحب کر لیں, جنرل باجوہ کر لیں, ڈی جی آئی کر لیں, نئے پرانے کر لیں, یہ سیٹسفائی نہیں ہوں گے, کیونکہ انہوں نے اپنے جھوٹ کا بیانیہ بیچنا ہے, پاکستانی قوم کو گمراہ کرنا ہے. تو لہذا جو لوگ 5 ہفتے میں پھر دہرا دوں, from 7th of March to 10th of April, جن کے پاس پوری ریاست موجود تھی, اگر وہ یہ کام نہیں کر سکے تو اب تو یہ نہیں کر سکیں گے. یہ سب یہ بحث بیکار ہے, جھوٹ انہوں نے بولنا ہے اور یہ بولتے رہے. اچھا, میں ایک سبسٹینٹیو سوال پر آپ کے پاس پروگرام جو ہے نا کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو ہم نے 3 سیگمنٹس کرنے تھے, لیکن یہ ماشاءاللہ گفتگو اتنی اچھی ہوئی کہ ہمیں ایک ہی میں کرنا پڑا. سبسٹینٹیو سوال جو پراچا صاحب نے اٹھایا وہ یہ کہ تحقیق کرنے کے لیے بھی جوڈیشل کمیشن میں ان کو تحقیقاتی آرمز چاہیے ہوں گے نا, وہ کسی کو ڈپیوٹ کریں گے. اور ماضی میں بھی جب بھی جوڈیشل کمیشن بنے انہوں نے یا سویلین انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے اوپر اعتماد کیا یا پھر انہوں نے ملٹری انویسٹیگیٹو ایجنسی پر اعتماد کیا. پاناما گیٹ کے اندر انہوں نے پھر جی آئی ٹی بنائی, اس کے اندر تمام لوگ موجود تھے. تو یہ انویسٹیگیشن آپ کے خیال میں جب ہو تو یہ کون کرے گا؟ میں صرف یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں جو آپ کو مطمئن کر پائے کہ یہ انویسٹیگیشن یہ ادارے کریں. I'll go a step beyond that, طلعت صاحب, نہ کرے نا جے آئی ٹی. جو ابھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے ہماری ہی ٹائم میں, انہی ایجنسیز نے جو کنکلوژن انہوں نے اخذ کیا کہ مداخلت ہے بٹ سازش نہیں ہے, وہی ریلیز کر دے, ہم اسی وقت چپ کر جائیں گے. پرائم منسٹر کو انہوں نے پہلے کنکلوژن یہ شیئر نہیں کیا تھا جب وہ پرائم منسٹر تھے؟ نہیں, عوام کے ساتھ, this has to be public. ابھی آپ نے کہا کہ عوام کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے, پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کہہ چکے ہیں. جے آئی ٹی پرائیویٹ ہوگا, اور جو ہمارا ابھی تک کی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے جس پہ عوام پوچھ رہی ہے آپ سے, میں نے شروع میں یہ بولا کہ عوام آپ سے پوچھ رہی ہے, آپ پوچھ رہے ہیں بیسیکلی, وی آر دی عوام سر, تو ہمیں وہ انویسٹیگیشن دکھا دے. اور دوسری ضروری بات, میں تھوڑا سا شوکت صاحب سے ڈس ایگری کر لوں. سر جسٹ ویٹ, بی پیشنٹ. کیا ہو گیا سر کو آج روزہ میری طرح آپ کو بھی لگ رہا ہے سر, یہ میرے سینئر ہے, میرے باس رہ چکے ہیں, نا ریسپیکٹ ہم لاٹ. شوکت صاحب نے ایک بات کہی کہ جی وہ ایک لنچن تھا, اور یہ ایگزیکٹلی یہ بات ہنا ربانی کھر نے اس دن ٹی وی پہ کہا, اینڈ آئی واز ashamed کہ یو آر دا فارن منسٹر آف پاکستان اینڈ یو تھنک کہ آپ ہمیں بیوقوف بنا سکتی ہیں. کوئی بنانا ریپبلک آف یو ایس اے کہ لنچ پہ اس نے اپنی مرضی کی بات کی تھی ڈونلڈ لو نے. وہ پاکستان تو نہیں ہے کہ جس کے منہ سے جو نکل آیا, ان کا ایک سسٹم ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا, آپ وہاں پہ کاما فل سٹاپ پوچھ کے نہیں کر سکتے بغیر اجازت کے. بات ہوئی تھی لنچن پہ ہی ہوئی ہے, بٹ یہ آفیشیل لنچن تھا, آفیشیل میٹنگ تھی, اس کی میٹنگز ہوئی ہیں. ہم نے ہوسٹ کی تھی, بٹ سوری ڈونلڈ لو نے ہوسٹ کی تھی, بیکاز جا رہے ہیں اسد صاحب. واٹ آئی ایم سیئنگ اس کو یہ کوئی ایوی ویوی میٹنگ نہیں ہوئی ہے. لو نے نہیں ہوسٹ کیا, وہ جس نے بھی ہوسٹ کیا, دیٹ از ناٹ دی ایشو. The issue is کہ it was an official meeting with note takers with minutes. Was it not? Did the military attaché not send notes back to Pakistan? وہ نوٹس پھر واپس آ گئے نا. یہی تو میں کہہ رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں سر جی انویسٹیگیشن دکھا دے, بس ہم گول گول گھوم رہے ہیں اس پوائنٹ کے. نہیں, میں گول نہیں, ہم بالکل سیدھی لائن میں گھوم رہے ہیں. آپ جے آئی ٹی کو چھوڑیں, نہیں چاہیے ہمیں جے آئی ٹی, ہمیں کر کے دے پرانی انویسٹیگیشن کھول کے دکھائیں. عمران خان صاحب وزیر اعظم عوام کو دکھائیں. جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے, ٹائیگر فورس کرے تحقیق, وہ سپریم کورٹ نے آپ کو روکا, آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے آپ کو روکا, کیا انہوں نے تو انویسٹیگیشن تو دور کی بات ہے. وزیر اعظم کے طور پر عمران خان صاحب نے لیا جی, اس وقت یہ تمام تحقیقات بھی ٹیبل پر موجود نہیں تھی. نہیں سر, یہ تحقیقات نہیں دکھائیں گے, یہ آن ریکارڈ آپ شیرین مزاری کی ٹویٹس دیکھ لیں, ہمیں پوری انویسٹیگیشن نہیں دکھائے گی کہ یہ کنکلوژن کہاں سے آیا. ریاست پاکستان کے رکھوالے جو ہیں آپ کے بیان کے مطابق آپ سے کچھ چھپا رہے ہیں. نہیں, وہ ہمیں دکھا نہیں رہے, ٹو ڈفرنٹ سٹوریز. فل ہمیں دکھاتے جے ٹی کے ضرور نہیں. پنجابی میں کہتے بویا نہیں آکڑے, پنجابی نہیں آتی سر جی, سادی اردو بولے نا, اردو پنجابی ہمیں خوچوں کو نہیں آتی ہے. I have to leave it there. بنیادی طور پر اس معاملے کو کسی نہ کسی طرف ہم نے جا کے کنکلوڈ کرنا ہے, ورنہ پبلک کنفیوژن کا شکار رہے گی. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ, اور اگر ہم نے آپ کو کنفیوز کر دیا تو اس کے لیے معذرت. کوشش ہماری یہ تھی کہ تمام
پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھا جائے, تاریخ بھی بیان کی جائے, بیانیہ بھی بیان کیا جائے, بے شک دہرایا جائے, اور جو صحافی ہیں وہ اس کو کس زاویے سے کور کریں وہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.